اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لو، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا يَحِلُّ، اور حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم کچھ حاصل کرو، مما اس سے، آتیتموہن، جو تم نے اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو کچھ دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا، اگر ان یخافا، خوف ہو انہیں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر انہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے میں، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑوا لے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا، فاولئک هم الظالمون، بس یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا ایک پہلا مضمون ہے اور ایک آخری مضمون ہے، اس میں دو مضمون ہیں۔ ایک عورت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، اور عدت، جب طلاق دوں گا اور پھر رجوع کر لوں گا، طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور تمہیں اپنے پاس صحیح طریقے سے رکھوں گا بھی نہیں، یہی سلسلہ کرتا رہوں گا۔ یہ کچھ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی سلسلہ پایا جاتا تھا، عورت کو تکلیف دی جاتی تھی، اس کو اپنے پاس رکھا بھی نہیں تھا جاتا، اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا جاتا، اس کو تکلیف میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا الطلاق مرتان، دو بار طلاقیں دینی ہیں۔ پھر جو تیسری طلاق ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے اس کو روک لو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو تیسری طلاق نہ دو، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا اسے تیسری طلاق دو اچھے طریقے سے اور اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ بار بار طلاق دیتا رہے اور رجوع کرتا رہے، صرف دو ہی طلاقیں ہیں، تیسری طلاق پر عورت نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ دوبارہ اس خاوند کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتی۔ پھر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پھر فرمایا کہ طلاق دو، اور تمہیں یہ حلال نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں سے کوئی چیز واپس لو جو ان کو دے چکے ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، واپس لینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک خاوند طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو، یہ خاوند کی طرف سے طلاق ہے، ایسی صورت میں خاوند پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دی ہوئی چیزیں واپس لے۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ خاوند تو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن عورت یہ چاہتی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خاوند مجھے طلاق دے دے۔ اس کو شرع میں کہا جاتا ہے خلا۔ یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ یہ خلا جو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کل زمانہ جو چل رہا ہے، اس میں 100%، 100% جو ایک گناہ جس میں ہم شریک ہیں، یہ عدالتوں کے خلا ہے۔ عدالت کا خلا کیا چیز ہے؟ یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، نہ تو ہم اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں، نہ ہی صحیح طور پر علماء کی مجالس میں بیٹھ کر ہم ان مسئلوں کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ خلا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرد نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، میری اس سے جان خلاصی کروائی جائے۔ اب شرع یہ کہتی ہے کہ مرد نے جو چیزیں عورت کو دی ہیں، حق مہر کے طور پر،
یا ویسے کوئی چیزیں جو اس کو دی ہیں وہ عورت اس کو واپس کرے، مال دے اس کو واپس، اب شوہر اس کو اس مال کے بدلے میں چھوڑ دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ ہماری عدالت کے جو سلسلے ہیں آج کل، قاضی کو ایسی اتھارٹی نہیں حاصل، جج کو ایسی اتھارٹی نہیں حاصل کہ وہ کسی کی منکوحہ کو طلاق دے۔ عورت اسی وقت طلاق ہوگی عورت کو، اور عورت نکاح سے نکلے گی جب اس کا خاوند طلاق دے گا۔ اور قاضی جو طلاق دیتا ہے اس کی ایک دو شرائط ہیں، اور جو شرائط موجودہ پائی جاتی ہیں ان شرائط میں قاضی کو بالکل حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی منکوحہ کو طلاق دے۔ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث، یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس کا شان نزول، حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا اپنے خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن میرے خاوند مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو ان کے خاوند نے ان کو ایک باغ دیا ہوا تھا حق مہر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باغ تم اپنے شوہر کو واپس دے دو تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ تو انہوں نے باغ واپس کر دیا تو ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ ڈیفینیشن ہے خلا کی، کہ عورت مال کے بدلے میں اپنے خاوند سے طلاق لے، جس کی منکوحہ ہے وہی طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کسی کی منکوحہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اس بات کو سمجھیے، فی زمانہ میں یہ اس قدر گناہ بڑھ چکا ہے، ہمارے کچھ جو وکیل صاحبان ہیں کسی کے گھر اجاڑنے میں یہ جو معاونت کرتے ہیں، یہ اس قدر تباہ و بربادی کا سلسلہ ہے۔ ان کا تو مقصد ہے مال بٹورنا، لیکن یاد رکھیے اس مال کے بدلے میں جو لوگوں کے گھر تباہ کر دیے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے دن کون بارگاہ الہی میں جواب دہ ہوگا؟ آئیے ذرا ایک دو احادیث سماعت فرما لیجئے جو عورتیں مطالبہ کرتی ہیں بلا وجہ بغیر شرعی عذر کے طلاق کا، اللہ کے حبیب نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اور جو میاں اور بیوی کے درمیان ناچاکیاں پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو فرمایا اس عورت پر اللہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ ایک یہاں پر میں والدین سے بھی ایک بات کروں گا کہ وہ جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو ان کے ہاں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ حسن ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو سامنے والے ہیں ان کا مزاج کیا ہے، کیا یہ میری بیٹی اس صاحب کے مزاج کے مطابق اترتی ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جناب معاملات، بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، مال و دولت کیا ہے، مال و اسباب کیا ہے، یہ والدین سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ان کا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ بتاؤ تو ذرا تم کو اولاد دی تھی تم نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جب ہم دین کو سامنے ملحوظ نظر نہیں رکھتے، صرف دنیاوی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پھر ان کے نتائج طلاق تک پہنچتے ہیں، ان کے نتائج خلا تک پہنچتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی۔ آئیے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس کے شوہر کے خلاف سازشیں کرے اور نفرتیں پیدا کرے۔ ہمارے فی زمانہ میں یہ ماحول نہیں پایا جاتا۔ اب وہ گزر گئے وہ جو ایام تھے، کبھی بزرگ بیٹھ کر اصلاح کیا کرتے تھے بچوں کی، اب تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کوئی گل نہیں تھی، نہیں گزارا ہوتا تو تیرے پیو دا دروازہ کھلا ہویا۔ اب تو حالات بگڑ چکے ہیں، اب باپ اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے برخوردار کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کوئی گل نہیں پتر،
تیری کنڈ تے ساڈی تھاپی ہے، تو کری جا جو کرنا. ماں بھی نہیں سمجھاتی. افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ آج ماں باپ کی غلط تربیت اور اس ماحول نے طلاق کی شرح 100% تک کر دی ہے. اور یاد رکھیے، طلاق اگرچہ اسلام میں جائز ہے، لیکن شرع میں حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. اور آج زمانے میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں سمجھتا. آئیے سنیے تیسری حدیث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس اپنا پانی پر تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو شام کو بلاتا ہے. ہاں بھی بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیا. وہ شیطان کے چیلے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جھگڑا کروا دیا، چوری کروا دی، ڈکیٹی کروا دی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے ایسا کام کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بڑا کام تو نہیں کیا، بس ایک چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر دی اور بات طلاق تک پہنچا دی. اور روایت کے الفاظ ہیں، شیطان کھڑا ہو کر کے اس کو ملتا ہے اور اس کو داد دیتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے بڑھ کر کے کام کیا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں پیدا کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے. تو ہمارے زمانے میں یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے. محلے کی عورتوں وہ جب آتی ہیں گھر میں تو وہ بھی بچیوں کی ایسی یہ ایک تربیت کرتی ہیں، ایسی سوچ بنا دیتی ہیں کہ نہیں تیرے نال گزارا ہی نہیں ہونا. تو ایسی بیویوں اور ایسی عورتوں کو بھی اپنے گھر سے محفوظ رکھیے جو آ کر کے گھروں میں نقصان پہنچاتی ہیں. دروازے بند رکھیے. ہمسایوں کے حقوق ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسا شخص جو آ کر کے بے خونی کرے اور آ کر کے فساد ڈالے اور آپ کے گھر کو تباہ و برباد کرے، ایسے شخص کے دروازے بند رکھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اور ہمارے زمانے میں یہ ماحول پایا جاتا ہے. وہ جن عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ آ جاتی ہیں لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے، اور جن کو کوئی ایسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے، فارغ الوقت ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں لوگوں کے گھر تباہ و برباد کرنے کے لیے. فی زمانہ اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا فساد برپا ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں گھروں کو برباد کرنے میں. الامان والحفیظ. قیامت کے دن ان سے گریبان پکڑ کر کے ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا. تو یہ یہاں پر بات سمجھیے. آیت مبارکہ سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں. بیوی کو جب عورت کو طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے، اور اس کو رکھنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے. 2 طلاقوں کا حق حاصل ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 کے بعد فیصلہ کر لو، یا تو اچھی طرح سے رکھنا ہے یا پھر اچھی طرح سے چھوڑنا ہے. اور جو دوسری بات خلا کی ڈیفینیشن یہ ہے، خلا کہتے اسے ہیں کہ عورت اپنے خامن سے کہے کہ یہ مجھ سے پیسے لو اور ان پیسوں کے بدلے میں تم مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے دو. اس کو خلا کہتے ہیں. جو آج کل عدالتوں میں نظام رائج ہے یہ خلا نہیں ہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی. کچھ 1-2 صورتیں ہیں جن میں طلاق ہوتی ہے، ادروائز طلاق نہیں ہوتی. جناب قاضی اپنی مرضی پر طلاق نہیں دے سکتا. قاضی کو جب قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے میاں اور بیوی ان میں صلح کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے وکلاء حضرات اور یہ جج صاحبان، ان کو کیا، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، پیسے بٹورنے ہیں، یہ تو نہیں ایسا سلسلہ کرتے. سورۃ النور میں 2 آیتیں مبارکہ ہیں. فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جائے تو پنچایت بلائی جائے، لوگ بیٹھے جائیں دونوں خاندانوں کے. یہ اللہ کہتا ہے قرآن میں 2 خاندانوں کے لوگ بیٹھے، صلح کی جائے اور معاملات آپس میں طے کیے جائیں، باتوں کو ختم کیا جائے. یہاں پر تو باتیں نہیں اٹھا کر کے رکھی جاتی ہیں اور جہاں تک وہ جلدی سے وہ جناب رشتے توڑے جاتے ہیں. تو ایسے قاضی اور ایسے وکلاء قیامت کے دن ان کو خلاصی نہیں ملے گی. قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہاں قاضی کو یہ حق حاصل ہے میاں کو بھی بلوائے بیوی کو بھی بلوائے اور ان دونوں میں پہلی جو کوشش ہے وہ صلح کی رکھے. اگر صلح نہ ہو سکے تو پھر عورت کو کہے کہ جو تم کو اس نے حق مہر دیا ہے وہ واپس کرو، اور پھر شوہر سے کہے کہ اس کو طلاق دو. اس کو خلا کہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں ان آیات مبارکہ سے
صحیح علم کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔